اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ جس زمین پر چلتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے طرح طرح کا رزق نکالتا ہے. جس آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پانی برساتا ہے اور اس بابرکت پانی کے ساتھ کیا ہے تمہارے رزق میں اندر جو ہے وہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے. آگے سنیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ. یہ زمین جس پر آپ چلتے ہو اس زمین کے اندر ہم نے میخیں گاڑ دی ہیں. رواسیہ پہاڑ ہیں, بڑے بڑی چٹانیں ہیں جو ہم نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں. ان تمید بہم, کیوں کس لیے رکھی ہیں کہ کہیں یہ زمین حرکت نہ کرے. یہ تمہارے لیے اس کو ہموار کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ آپ سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں. جہاں پر آبادی زیادہ ہے اگر یہ میخیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا, زمین ادھر کو پلٹی کھا جاتی. لیکن اللہ رب العالمین کیا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور سسٹم کے تحت اس کائنات کو بنایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس دلیل کو پیش کر رہا ہے. یہ سامنے دیکھی ہے وہی چیزیں ہیں, یہ آپ دیکھتے ہو, مشاہدہ کرتے ہو. یہ بڑی بڑی چٹانیں, بڑے بڑے پہاڑوں کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت بھی بیان کی ہے کہ ایسے ہی پہاڑ نہیں ہم نے بنا دیے ہیں بلکہ یہ تمہاری زمین کو ہموار کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنایا ہے. یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الوہیت کی دلیل پیش کرتا ہے, وحدانیت کی دلیل پیش کر رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. یہ رات کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا, دن کو پیدا کرنے والا. یہ معمولی دلیل ہے, بہت بڑی دلیل ہے. کبھی غور تو کریں اس پر. ابھی جو ہے رات بڑھ رہی ہے تو آپ کو محسوس ہوا رات بڑھ گئی؟ غیر محسوس طریقے سے ایک ایک منٹ ایسا نہیں ہوا. یہاں عرب میں تو میں عموماً کہتا ہوں, یہاں کویت میں تو ہمیں بہت پتہ چلتا ہے کیسے کہ ہر اذان جو ہے نا وہ ایک منٹ جو ہے نا وہ جلدی ہوتی جا رہی ہے مغرب کی. ایک ایک منٹ روزانہ فرق پڑتا ہے ایک ایک منٹ کا. یہاں احساس ہوتا ہے یہ دن اور رات کے حوالے سے. اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ کو تو احساس ہونا چاہیے, زیادہ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ سردیوں کے اندر رات طویل ہو گئی, دن چھوٹے ہو گئے, اور گرمیوں کے اندر دن جو ہے وہ طویل ہو گئے اور رات قصیر ہو گئی, یعنی چھوٹی ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا اور غیر محسوس طریقے سے فرمایا یہ دن اور رات اللہ نے پیدا کیے. اور آگے سنو والشمس والقمر, اللہ نے یہ سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا. اور صرف یہ تمہیں صرف روشنی دیتا ہے, یہ چاندنی بکھیرتا ہے, خوبصورتی کے لیے پیدا کر دیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت سارا سسٹم اور نظام رکھا ہوا کائنات کا. تمہارے اناج پکتے ہیں تو اس سورج کے ساتھ پکتے ہیں, اس کی روشنائی کے ساتھ, اس کی گرمائش کے ساتھ پکتے ہیں. اور تمہارے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے تو اس چاند کی چاندنی کے ساتھ. اللہ اکبر. اور تمہارے تو خون کی گردش جو ہے نا وہ چاند کی چاندنی کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تبارک نے ایسا سسٹم, یہ نظام بنایا یہ چاند اور سورج کا. اس کی حکمتیں سائنس کو اٹھا کر دیکھو پھر پتہ چلے. کل فی فلک یسبحون. بلکہ سائنس کا بھی کیا ہے, سائنس کے تو فارمولے ہی بدلتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فارمولے پیش کر دیا, کل فی فلک یسبحون, اور یہ اٹل ہیں, ان میں کوئی شک و شبہ نہیں, کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ یہ قانون 1400 سال پہلے یہ قانون بیان کیا تھا, پھر کوئی 400 سال بعد کوئی دوسرا قانون, پھر 200 سال بعد اور قانون. نہیں, ایسا نہیں ہے. اٹل قانون شروع سے. کیا کہا؟ کل فی فلک یسبحون. یہ جتنے بھی تم سیارے دیکھتے ہو, یہ چاند سورج, یہ زمین و آسمان, جتنا کچھ تم دیکھ رہے ہو, کیا فرمایا؟ کل فی فلک یسبحون. ہر مخلوق جو ہے اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے, گھوم رہی ہے, حرکت میں ہے. یہ سائنس ہے جو کہتی ہے زمین جو ہے وہ ساکت ہے, سورج حرکت میں ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں ہے, سورج ساکت ہے, زمین حرکت میں ہے. یعنی یہ سائنس کے فارمولے بدلتے رہتے ہیں. اس لیے ہم سائنس پر اتنا اعتماد نہیں کر سکتے کہ وہ سائنس نے یہ کہہ دیا تو نہیں بھی نہیں. ہاں, قرآن کی تائید کے اندر کوئی اس نے بات کر دی ہے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے, وگرنہ قرآن تو کلام الہی ہے نا. یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے فارمولے ہیں سائنس کے. اس میں کچھ صحیح بھی ہیں, غلط بھی ہیں,
لیکن اللہ کے جو قوانین ہیں وہ تو حقیقت پر مبنی ہے، لا ریب فی، ان کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک چیز اپنے اپنے میدان میں تیر رہی ہے، چل رہی ہے، حرکت میں ہے۔